نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، ان کو ایک مرتبہ یاد کرنا ہے۔ اس کو زبانی یاد کرنے سے آپ کے بہت ساری گردانیں، بہت سارے صیغے، بہت سارے ترجمے حل ہو جائیں گے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو ترجمہ آ جائے گا انشاءاللہ، آپ خود بخود ترجمہ کر سکیں گے۔ میں نے کہا نصرتی، آپ کے ذہن میں فوراً چلا جائے گا کہ یہ تو فلاں صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہو۔ اس گردان کو ذرا آپ یاد کر لیں، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا الی آخر، یہ گردان یاد کرنی ہے۔ پہلے گردان یاد ہوگی، پھر ترجمہ یاد کرنا اس کا آسان ہو جائے گا۔ پہلے ان کے کلمات یاد کر لیجیے گا، الفاظ یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو نصرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعنی ایک وہ بھی مذکر ہو اور غائب ہو۔ ترجمے میں دیکھیں مدد کی، یہ فعل ہے، مدد کی کون سے زمانے میں مدد کی؟ ماضی میں۔ اس ایک یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس ایک یہ غائب ہے، اس غائب ہے، ایک مرد نے، واحد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے امید ہے۔ مدد کی فعل ماضی، مدد کرنا فعل، مدد فعل ہے تو فعل ماضی ہے، اس اب حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے، وہ ایک مرد غائب ہے، اور ایک مرد یہ واحد ہے۔ تو نصرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب دو مردوں نے کہنا ہے ہم نے، مدد کی ان دو مردوں نے، دونوں غائب ہے، دونوں مذکر ہے اور دو مرد ہیں، تو نصرا، اخیر میں الف آ جائے گا، نصرا۔ پھر ہم جمع کا لے کر آنا چاہتے ہیں، مدد کی ان کئی مردوں نے، تو پھر اس کے اخیر میں واو آ جاتا ہے، نصرو، نصرا، نصرا، نصرو، نصرا ایک مرد نے مدد کی، نصرا دو مردوں نے مدد کی، نصرو ان سب مردوں نے مدد کی۔ نصرت یہ اب مؤنث غائب کے لیے، واحد مؤنث غائب کے لیے، مدد کی اس ایک عورت نے، مدد کی اس ایک عورت نے، نصرت۔ اب تثنیہ دو، مدد کی ان دو عورتوں نے، نصرتا۔ نصرت میں تا دیکھیں، یہ آپ نے علامات فعل میں سے پڑھا تھا، تا ساکن، تا تانیث ساکن، یہ فعل کی علامات میں سے، تو نصرت، مدد کی اس ایک عورت نے۔ اب اس میں الف بڑھا دیا، نصرتا، مدد کی ان دو عورتوں نے۔ پھر سب کے لیے مدد کی ان کئی عورتوں نے، نصرنا، نصرنا۔ تو اگر یہ پوری گردان یاد کرنا مشکل ہے تو صرف یہ 6 صیغے یاد کر لیں اس کے، نصرا، نصرا، نصرو، پھر نصرت، نصرتا، نصرنا، یہ 6 صیغے یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں، یہ صیغے کون سے ہیں یہ یاد کر لیں، اور اس کے یہ وزن کون سا آتا ہے وہ یاد کر لیجیے، نصرا، فعلا، نصرا، فعلا، نصرو، فعلو، نصرت، فعلت، نصرتا، فعلتا، نصرنا، فعلنا۔ بس یہ 6 صیغے آج کر لیجیے گا۔ اسم کی بھی ہوتی ہے، اسم کی بھی گردان ہوتی ہے، مثلا اس میں فاعل ہے، اس کی گردان ہوتی ہے۔ ہر اسم کی نہیں ہوتی، اس میں ہر یعنی ہر اسم کی نہیں ہوتی۔ آپ کے جو نام ہے افتخار، یہ باب افتعال ہے، مصدر ہے، اس سے آگے گردانیں بنیں گی، اس کی گردان نہیں ہوتی۔ نہیں ایسے نہیں ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ لے کر چاہیں، افتخار کا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے افتخارا، اس کی گردان ہوگی، افتخارا، افتخارا، افتخرو، افتخرت، افتخارتا، افتخرنا، یہ 6 صیغے آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 صیغے یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ، یہ آسانی ہو جائے گی۔ بس اس میں ہم نے پڑھا ناؤ ہے بہت اور کافی، لام و واو، یہ جڑ دیتے ہیں، دیر دیتے ہیں، یہ کرنا پڑا تھا قرآن نحف کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو فتقوا اللہ، ابھی فا جو ہے اسم ہے اور یہ اللہ کو جڑ نہیں دے رہے ہیں۔ فتقو، تقو اصل میں اسم ہے ہی نہیں،
کہ اسم میں نہیں اس لیے اس کو جر نہیں دے گا. فتقوا اللہ اللہ تو اسم حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے. جب فعل پر آ گیا تو وہ حرف جر نہیں ہے، کچھ اور ہے. وہ فا حرف جر نہیں ہے، حرف جر ہے تقو جو یہ فعل ہے. اس کے لیے آپ یہ صرف پڑھ رہے ہیں کہ آپ فعل معلوم کر لیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے. جب آپ کو فعل معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ حرف جر کی طرح کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کے آگے فعل آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف جر نہیں ہے. جی جی فی الحال ان چیزوں کو چھوڑ دیں. بس یہ 6 صیغے آپ یاد کر لیں، 6 صیغوں کے ترجمے یاد کر لیں اور یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. مثال نصرہ کا معنی ہے مدد کی اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ میں ایک اور لفظ لے آتا ہوں، اس کا معنی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ہے فتح کتبہ، جیسے آپ کریں کتبہ رفع، کتبہ کو لے لیتے ہیں. کتبہ یہ واحد مذکر اس وزن نصرہ کے وزن پر آ رہا ہے، کتبہ نصرہ فعلہ کے وزن پر آ رہا ہے. تو مدد کی کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو لکھا اس ایک مرد نے. رفع بلند ہوا وہ ایک مرد. کتبہ یہ ابھی یہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے. یا آپ معلوم کی گردان پڑھ دیں. مجہول میں دیکھیں نصرہ کتبہ آگے آ رہے ہیں، دیکھیں اگلے صفحے پہ دیکھیں نصرہ اس وزن پر آئے گا، وہ مجہول ہے. یہ بس آج اتنی کر لیجئے گا. ان کی آواز نہیں آ رہی آج. اچھا میری آواز جا رہی ہے ان کو؟ اچھا جی، یہ نحو کی طرف آ جائیں. اسم کی علامات، فعل کی علامات. فعل کی علامات چل رہی تھی. آخری جو 2 علامات ہے میرے ذہن میں ہے کہ اس کو ابھی فی الحال چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کو آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ جب آگے کچھ چیزیں پڑھ لیں گے پھر یہ والی علامات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہونا، کلمے کا امر یا نہیں ہونا، اس کو چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے اس کی مثالیں آ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حرف کی علامات آج دیکھ لیں. حرف کی علامت، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو. اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو. یہ اسم اور فعل اور حرف کی یہ علامات آپ یاد کر لیجئے گا. انشاءاللہ اس کے بعد کا جو سبق پڑھیں گے وہ ہوگا صفحہ نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ قرآن پاک سے ہر ایک کی مثال ڈھونڈنا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ ہر ایک کی قرآن کی مثال تو شاید نہ ہو. یہ تو ہے، ہر ایک کی ہوتی بھی نہیں اور ایسے یہ مقام بھی نہیں ہے اس کا. ان مثالوں کو سرچ کرنے کا یہ مقام بھی نہیں ہے. یعنی واضح ہو جائے گا ان کو سمجھ. وہ کچھ مثالیں جن کے مل جائیں گی انشاءاللہ بتا دیں.
تعلمون یہ جس درجے میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس درجے میں مقصود صرف یہی ہے کہ صرف اور نحو کے یہ جو اصول ہیں نا یہ یاد ہو جائے، یہ سمجھنے ضروری نہیں ہے اس درجے میں. تو یاد نہیں سکتے. ہاں، بس کچھ کسی جتنے بھی ہو سکے سمجھنے کے لیے آگے کچھ ہی وقت میں چیزیں یہ سمجھ میں آئیں گی. اس کی ترتیب یوں ہے کہ یہ جو چھوٹی کتابیں ہیں ان میں اس درجے میں چیزیں یاد اصول یاد کروانے ہیں. جیسے انگلش پڑھتے ہوئے شروع میں پہلے درجے میں گرامر پڑھائی جاتی ہے ان کو، تو وہاں پہ گرامر سمجھائی نہیں جاتی، وہ آنے والے دنوں میں سمجھ آ اس کو صرف رٹر آنا ذہن ذہن میں آنے والے دنوں میں خود بیٹھے گی. جب پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ اگلی کتاب شروع کر دیں گے آپ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا وہ اسم کے علامات یہاں پہ آ رہی ہیں، وہ فعل کے علامات یہاں پہ یہ ہیں، یہ اسم فعل نکھر کے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ آپ کے ادھر آواز نہیں آ رہی. جی پوچھیے سوال. آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے پھر نا صفحہ نمبر 21 سے پڑھیں گے، اسم کی تیسری تقسیم پڑھیں گے 21 سے، یعنی ہاں معرفہ نکرہ یہ چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فی الحال یہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کی دہرائی ہو جائے، ان کو یاد کر لیا جائے. اسم کی علامات، فعل کی علامات، حرف کی علامات، اصطلاحات، اور آج جو 6 صیغے پڑھے ہیں صرف کے، پہلے ماضی معلوم کے، وہ یاد ہو جائے اور ان کا ترجمہ یاد ہو جائے، صیغوں کی پہچان ہو جائے کہ صیغہ جمع مذکر غائب کے علامت کیا ہے، نصرو واو الف. تو یہ 6 صیغے ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ، علامات بھی ساتھ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں یہ جو پڑھتے ہیں نا 8 سال پڑھتے ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں. آپ کو آسان باتیں کریں گے انشاءاللہ. دونوں کام کریں گے کیونکہ آپ کو وقت نہیں ملتا نا تکرار کا. کوشش کریں گے اجرا میں یہ ساری باتیں آ جائیں. یہ فیقون جو ہے جی یہ اسم ہوا، فاعل پہ داخل ہو رہا ہے. یہ یکون و اسم نہیں ہے، فعل. یکون آپ نے علامات فعل میں سے پڑھا ہے، اتین، حمزہ تا یا نون یا. یہ فا حرف جر ہے ہی نہیں، تو وہ حرف جر نہیں ہوتا. آپ حروف کی الگ ایک پوری بحث پڑھیں گے، حروف شرطیہ پڑھیں گے، حروف جزا پڑھیں گے. تو یہ فا حروف جزا میں سے ہے، یا جواب امر میں سے ہے. جواب کن امر ہے نا، اب جواب امر فیکون، یہ جواب صرف 2 سال تک چلتی ہے، نحو 4 سال تک چلتی ہے. نہیں یہ کتاب نہیں، مختلف. شروع میں ذرا آسان ہوتی ہے، پھر اگلے سال ذرا عربی میں ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اور یعنی ترقی ہوتی رہتی ہے. جیسے میتھس جو نرسری کے میتھس ہے وہ الگ ہے، پھر اس سے وہ ترقی ہوتی رہتی ہے. جی مفتی صاحب کی مہارت زیادہ ہے، اور دوسرا مفتی صاحب دورہ کروایا کرتے تھے، دورہ صرف نہ ہو، اس میں بڑی تعداد ہوتی تھی، اس وجہ سے. اب وہ ہوتا ہے مولانا، ہوتا ہے رمضان کے یا شعبان کی چھٹیوں میں.